السلام علیکم دوستو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جو اپنی تمام تر زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی اور راہ میں وقف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جب چاہے اپنی خصوصی رحمت سے ولی، ابدال، کتب اور غوث جیسے اعلیٰ رتبے پر فائز کر دیتا ہے، اور اللہ پاک کی عنایت سے وہ غیبی اور الہام کی سمجھ رکھتے ہیں۔ دوستو حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میری امت کے بعض علماء بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی مثل ہوں گے، اور صوفیہ کرام کے نزدیک یہی اولیاء ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل ریئل فیکٹ انفو کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو لازمی دبائیں، اور ہماری ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک لازمی کریں۔ دوستو 850 سال پہلے ایک ایسی ہستی گزری ہے جن کو دنیا نعمت اللہ شاہ ولی کے نام سے جانتی ہے۔ دوستو آپ کا پورا نام سید نور الدین نعمت اللہ ہے۔ آپ 731 ہجری کو ایران میں پیدا ہوئے۔ دوستو آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی اور حصول علم کے لیے عراق چلے گئے، وہیں آپ کا بچپن اور جوانی گزری۔ 24 سال کی عمر میں آپ مکہ تشریف لے گئے، جہاں آپ نے مشہور صوفی بزرگ شیخ عبداللہ کے ہاتھ روحانی بیعت کر لی اور 7 برس تک وہاں ہی قیام کیا۔ دوستو نعمت شاہ ولی اپنے علم سے فارسی اشعار میں ایسی پیشگوئیاں کی جو وقت کے ساتھ ساتھ سچ ثابت ہوئیں۔ آپ نے تقریباً 2000 کے قریب فارسی اشعار لکھے، جن میں سے 750 آج کے دور میں دستیاب ہیں، اور 1000 سال پر محیط ماضی، حال اور مستقبل میں ہونے والی تمام اہم واقعات کو وضاحت سے بیان کرتے ہیں، یہاں تک کہ 100 سے 700 سال بعد آنے والے برصغیر کے تمام بادشاہوں کے نام ترتیب سے بیان کر دیے، جبکہ وہ ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ دوستو اگر سائنسی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو آپ کو ٹائم ٹریول کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ آپ نے برصغیر کے تمام بادشاہوں مثلاً لودھی خاندان، مغل خاندان اور یہاں تک کہ برصغیر میں انگریزوں کی آمد اور قبضے کا بھی ذکر کیا۔ آپ کی چند پیشگوئیاں جو حیران حد تک سچ ثابت ہوئیں وہ کچھ یوں ہیں۔ آپ نے 1174 میں یعنی بابر کے اقتدار میں آنے سے 200 سال قبل فرماتے ہیں، اس کے بعد کابل کا بادشاہ دلی میں ہندوستان کا وارث بنے گا۔ اس کے بعد ہمایوں بادشاہ کے بارے میں فرمایا، اسے ایک ایسا حادثہ پیش آئے گا اور پھر شیر شاہ سوری نام کا شخص ظاہر ہوگا۔ مغل بادشاہ جہانگیر کے بارے میں شاہ صاحب فرماتے ہیں، جب وہ دارالبقا کی طرف سفر کرے گا تو اس کا بیٹا شاہ جہاں پیدا ہوگا۔ اس کے بعد شاہ صاحب دلی کے بادشاہ نادر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ 1731 میں ہندوستان پر حملہ کرے گا۔ دوستو حیران کن طور پر شاہ صاحب نے بابا گرو نانک کا بھی ذکر کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کا نام نانک ہوگا اور بہت سے لوگ اس کی طرف رجوع کریں گے۔ اس فقیر کا بازار گرم ہوگا جبکہ اس کا چرچا دور دور تک ہوگا۔ یوں سکھ قوم وجود میں آ گئی جنہوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جو قیام پاکستان کے وقت دیکھا گیا۔ اس کے بعد کے واقعات کا شاہ صاحب کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ انگریز تاجر بن کر ہندوستان میں آئیں گے اور ہندوستان پر قبضہ کر لیں گے اور 100 سال تک حکومت کریں گے۔ اس کے بعد پہلی دفعہ جنگ عظیم کا آغاز ہوا جس کو شاہ صاحب جنگ جیم کہہ کر بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ جنگ عظیم دوم جو کہ 21 سال بعد ہوگی، جس میں برطانیہ جیت کے باوجود معاشی طور پر کمزور ہو جائے گا۔ تب وہ برصغیر چھوڑ کر چلے جائیں گے، مگر وہ جاتے جاتے ان میں ایک ایسا جان لیوا جھگڑا چھوڑ جائیں گے جس سے مراد مسئلہ کشمیر ہے۔ دوستو آپ نے ڈھاکہ کا بھی ذکر کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ پاکستان جب آزاد ہو جائے گا تو اس کے کچھ عرصے بعد مسلمان ایک جنگ لڑیں گے اور اللہ مسلمانوں کو فتح نصیب کرے گا، مگر دشمنوں کی سازش کی وجہ سے پاکستان کو ڈھاکہ سے الگ کر دیا جائے گا۔ تو دوستو یہ تھی شاہ صاحب کی ماضی کی وہ پیشگوئیاں جو حرف بہ حرف سچ ثابت ہوئیں، مگر سوال یہ ہے کہ شاہ صاحب نے حال اور مستقبل کے بارے میں کیا پیشگوئیاں کی ہیں۔ دوستو اگر موجودہ حالات دیکھیں تو شاہ صاحب کی موجودہ حالات پر پیشگوئیاں کچھ یوں ہیں جو ایک ایک لفظ درست دکھائی دیتا ہے۔ وہ پیشگوئیاں پاکستان کے موجودہ حالات کی طرف بھی واضح اشارہ کرتی ہیں۔ آپ نے فرمایا اس وقت کے بعد ایسا دور آئے گا کہ تم کسی کو اہل حق نہ دیکھو گے، یعنی جھوٹے دھوکے باز اور قاتل لوگ اقتدار پر فائز ہوں گے۔ قوم کی دولت، عزت اور وقار کے محافظ ہونے کی بجائے وہ سب کچھ لوٹ لیں گے۔ لوگ چوروں اور ڈاکوؤں کو حکومت میں لائیں گے۔ سردار سب سے زیادہ کرپٹ ہوگا، مگر پھر بھی لوگ اسے اپنا سردار تسلیم کریں گے۔ جبکہ اس دور میں علماء کرام کا یہ حال ہوگا کہ وہ بے علم اور بے دین ہوں گے اور ان میں منافقت کوٹ کوٹ کر بھری ہوگی۔ وہ اپنے فتووں کو پیسے کی خاطر بیچ دیں گے۔ دوستو اس کے بعد شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس دور میں 3 طرح کے لوگ ہوں گے۔ ایک طبقہ ایسا ہوگا جو عالم ہوں گے مگر کرپٹ ہوں گے، دوسرا طبقہ دانا ہوں گے
مگر متکبر ہوں گے، جبکہ تیسری قسم کا طبقہ فحاشی میں مبتلا ہوں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد یہاں کس واقعے کا ذکر ہے کوئی واضح نہیں، لہٰذا اس دور میں اللہ پاک ایک ایماندار اور جرأت مند لیڈر پاکستان میں ظاہر کرے گا، جو حضرت علی کے شیروں میں سے ایک شیر ہوگا، جو پوری امت مسلمہ میں غیرت اور شعور بیدار کرے گا۔ اور جب وہ نیک حکمران حق کی آواز بلند کرے گا تو ترکی اور ایران اس کی آواز پر لبیک کہیں گے۔ اس کے بعد شاہ صاحب فرماتے ہیں، ہندوستان میں ایک ایسا فساد برپا ہوگا اور بت پرست لوگ مسلمانوں کے لیے زمین تنگ کر دیں گے۔ پھر مسلمانوں اور بت پرستوں کے درمیان جنگ شروع ہوگی۔ یہ جنگ 6 سال تک جاری رہے گی۔ آخرکار اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح نصیب کرے گا۔ دوستو اسے غزوہ ہند بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو ہندوستان ٹکڑے ہو کر اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ دوستو جبکہ پوری دنیا کے مسلمان اسلامی اتحاد کی ایک مثال قائم کر دیں گے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہند کی طرح مغرب کی بھی قسمت بدل جائے گی اور تیسری جنگ عظیم شروع ہو جائے گی، اور اس جنگ میں ایٹامک بم کا بھی استعمال کیا جائے گا۔ جبکہ مستقبل سے متعلق شاہ صاحب غزوہ ہند کے 40 سال بعد کا ذکر کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں کہ آخری دنوں میں امام مہدی کا ظہور ہوگا اور یہ بات تمام دنیا میں مشہور ہو جائے گی۔ اس کے بعد افسحان شہر سے دجال کا ظہور ہوگا، جس میں ایک بار پھر فتنہ اور فساد سر اٹھائیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دور سے اپنی امت کو خبردار کیا تھا۔ لوگ ان فتنوں سے متاثر ہو کر اپنا ایمان کھو دیں گے، ہر طرف کفر مسلط نظر آئے گا، لہٰذا اس دور میں اللہ پاک پھر سے اپنا فضل نازل فرمائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے ظاہر کریں گے، جو کہ دجال کے ساتھ جنگ کریں گے اور اسے قتل کریں گے۔ مگر دوستو اس کے بعد کا مستقبل کیا ہوگا، اس پر شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ خاموش ہو جا نعمت اللہ پاک کے رازوں کو ظاہر نہ کر، اور یوں پھر اپنے قصیدے کو ختم کر دیتے ہیں۔ دوستو شاہ صاحب کی ماضی کی ایک پیش گوئی سچ ثابت ہوئی ہے اور مستقبل میں بھی سچ ثابت ہوگی، کیونکہ اللہ پاک نے شاہ صاحب کو یہ فیض اور علم عطا کیا ہے۔ تو دوستو آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔